بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے 3 اسباق علم النحو کے پڑھ لیے۔ پہلے سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کو پڑھا۔ دوسرے سبق میں معرب اور مبنی یعنی متمکن اور غیر متمکن کو پڑھا، اور تیسرے سبق میں ہم نے غیر متمکن کو پڑھ لیا۔ تھوڑا سا مشکل ہے ابتدائی طالب علم کے لیے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں عربی سیکھنے آیا تھا یا آئی تھی، اور مجھے کن الجھاؤں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو دل میرا چاہا کہ اپنے تحریری اسباق سے ہٹ کر تھوڑا سا بالکل مطلب آپس کی زبان میں جو آپس کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے اس میں آپ کے سامنے اسم، فعل، حرف، معرب اور مبنی اور اس میں غیر متمکن پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جن کی تھوڑی سی کچاوٹ رہ گئی ہے، تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ بعض ساتھیوں نے اشکال تک کر دیا ہے کہ آپ کا کورس بہت مشکل لگ رہا ہے۔ ارے بھائیو، 50 افراد کر کے، 60 افراد کر کے میں کئی مرتبہ یہ دورہ نحو کا کورس کروا چکا ہوں۔ 22 اسباق ہیں، یہی 22 اسباق میں کرواتا ہوں، اور ان 22 اسباق کو مرتب کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے جب نحو پڑھی تھی اس وقت اپنی جماعت کے جن طلباء کو میں دیکھتا تھا کہ ان کو علم النحو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان کی پیشانی پر جو سوالیہ سلوٹیں تھیں ان کو میں نے پہچاننے کی کوشش کی، اور پھر تکرار کے دوران جب وہ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے تھے کہ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، مرفوع کیا ہوتا ہے، متمکن غیر متمکن کیا ہوتا ہے، تو پھر میں نے اپنے پاس سوالات جمع کیے، اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ طالب علم کے سامنے سب سے پہلے کیا آنا چاہیے، پھر کیا آنا چاہیے، پھر کیا آنا چاہیے۔ خیر اس میں ذوق مختلف ہو سکتا ہے، میرے اپنے نقطہ نظر کے مطابق جو ترتیب مجھے بہتر لگی، آسان ترین لگی، وہ یہی 22 اسباق ہیں جن میں سے پہلے 3 سبق آپ نے پڑھ لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں۔ ایک عربی وہ ہے جو سعودی عرب میں بولی جا رہی ہے، دیگر عرب ممالک میں بولی جا رہی ہے۔ جدید عربی جس کو کہتے ہیں، اس کو سیکھنا، اس کو سیکھنے کے لیے تو آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 ہفتے کے لیے چلے جائیں، عمرے کے لیے چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، واپس جب آپ آئیں گے تو آپ کو عربی آئے گی۔ ہمارے علاقے کی جو راشن کی دکان والا ہے وہ بھی میرے ساتھ اسی بے تکلف عربی میں بات کرتا ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں، اور میں صحیح بتاؤں وہ میری عربی سمجھ جاتا ہے، میں اس کی نہیں سمجھ پاتا۔ خیر میری اس لیے سمجھتا ہے کہ میں اس کے مطابق بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں تیز عربی بولنے پر آؤں تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جدید عربی بولتے ہیں۔ جدید عربی کیا ہے؟ جدید عربی کچھ بھی نہیں ہے سوائے مفردات کے، یعنی چیزوں کے نام عربی میں کیا ہیں وہ تو دیکھیں، کوئی بھی زبان آپ سیکھ رہے ہیں نا تو آپ کو چیزوں کے نام یاد کرنے پڑیں گے۔ دیوار کو کیا کہتے ہیں، دروازے کو کیا کہتے ہیں، کھڑکی کو کیا کہتے ہیں، پنکھے کو کیا کہتے ہیں، یہ تو کوئی زبان سیکھنا نہ ہوا نا۔ زبان سیکھنا اگر اس کو کہتے ہیں تو پھر یہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ماحول میں جانے کے ساتھ ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور عربی زبان پر مشتمل جتنی علم و ادب کی کتابیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم عربی سیکھ رہے ہیں۔ ہم کتابی عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم عربی زبان کی گرامر سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ وہ گرامر ہے جو اہل عرب نے اہل عرب کے لیے مرتب کی ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ علم النحو کو عرب لوگ سیکھتے تھے، عربوں سے سیکھتے تھے، عربی میں سیکھتے تھے۔ دیکھو نا، عربی کی نحو کی بڑی بڑی کتابیں عربی میں ہیں، تو وہ کس لیے ہیں؟ شرح جامی عربی میں، کافی عربی میں، ہدایت النحو عربی میں، شرح تعامل چھوٹی سی کتابیں عربی میں۔ تو ہمیں گرامر سیکھنی ہے۔ گرامر سیکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم قرآن کریم میں سے جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد تمام کی تمام تعریفیں، تو یہ تمام ترجمہ الف لام کا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ حمد کا ترجمہ تعریف ہے تو کیسے ہے؟ یہ کیا چیز ہے حمد؟ ہاں میم اور دال سے اس کو بنایا گیا تو یہ مصدر ہے تو ثلاثی ہے، ثلاثی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے مشتقات کیا ہیں، ان مشتقات کی روشنی میں اس کے اندر کیا رد و بدل آ سکتا ہے، ممکن ہے۔ للہ میں لام حرف جر ہے، لفظ اللہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اللہ پر پوری ایک کتاب کسی نے لکھی ہے اتنی موٹی، اور میں نے بھی 2-3 مضمون اپنے لکھے میں صرف لفظ اللہ کے اوپر۔ لفظ اللہ کو سمجھنا بھی تو آسان نہیں ہے نا۔ اور
للہ رب العالمین، پھر رب کا لفظ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے بنا، یہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے، اور جو ہے تو اس کے ہونے سے اس کی معنویت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور العالمین کیا ہے. پھر اچھا ان سب میں مرفوع کون ہے، منصوب کون ہے، مجرور کون ہے، مرفوع ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے، منصوب ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے. اچھا پھر یہ جملہ ہے تو جملے کی دو قسمیں، خبریہ اور انشائیہ میں سے کون سی قسم ہے، خبریہ ہے تو انشائیہ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑا. پھر یہ خبریہ ہے تو اسمیہ اور فعلیہ میں سے کیا ہے. پھر اسمیہ اور فعلیہ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک بات کو ٹھوس انداز میں کرنے کے لیے جملہ اسمیہ لاتے ہیں. جملہ فعلیہ کے اندر کسی قدر شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عارضی پناہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ایک آیت کے اندر جب اتنی تفصیلات ہیں تو سورۃ الناس تک پورے قرآن میں کتنی تفصیلات ہوں گی. ایک ایک لفظ پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر فقہا نے، علماء نے جو اتنی پیچیدہ بحث کی ہے وہ ہم کیسے سمجھیں گے. وہ ہم تبھی سمجھیں گے جب ہم عربی گرامر کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم سیکھ رہے ہیں عربی، کتابی عربی، قرآن کی عربی ہم کو سمجھنی ہے، جس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ کس لفظ کا کس حالت میں کیا مطلب ہوتا ہے اور کتنے احتمالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے شروعات کی اسم فعل اور حرف سے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، الحمد سے لے کر الناس تک جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب لفظ ہیں. یہ ان میں سے ہر ایک کو لفظ کا نام دیا گیا. کیوں؟ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، لفظ کہتے ہیں پھینکی ہوئی چیز کو، پھینکنے کو کہتے ہیں، ملفوظ کے معنی میں پھینکی ہوئی چیز. تو فقہا نے ادباً یہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے لکھا بھی اسی طرح ہے کہ قرآن کے اندر لفظ کو لفظ نہ کہا جائے بلکہ نظم کہا جائے. نظم کا مطلب ہے پرونا، کیونکہ قرآن کے اندر جتنے بھی یہ الفاظ ہیں یہ ایک موتی میں کئی لڑیوں کو پرویا گیا ہے، اس طریقے سے ہیں، پروئے ہوئے ہیں. بہرحال تو اب ایک صورت قرآن کی عربی کو سمجھنے کی یہ تھی کہ ہم ہر لفظ کو سمجھیں کسی کے پاس بیٹھ کر. الحمد کو سمجھ لیا، پھر للہ کو سمجھ لیا، پھر رب کو سمجھ لیا، پھر العالمین کو سمجھ لیا، پھر الرحمن کو سمجھ لیا. اب آپ بتائیں کہ الناس تک تمام الفاظ کو سمجھنے میں کتنی دقت پیش آئے گی. تو علماء نحو نے ہماری آسانی کے لیے یہ کیا کہ ایک علم النحو کے نام سے ایک علم مرتب کیا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ کئی دن، کئی راتیں، مہینے، پوری زندگیاں صرف کر کے علم الصرف نہیں، پوری زندگیاں صرف کر کے انہوں نے باقاعدہ ایسے اصول و ضوابط بنائے کہ وہ چند اصول کو سمجھنے پر ہم پورے قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ یہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کو نام دیا گیا. لفظ کا یہ لفظ نام دیا گیا ہے، انسانوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. لفظ ہے یہ الحمد ایک لفظ ہے، للہ ایک لفظ، بلکہ للہ دو لفظ ہے، لام اور اللہ، اور رب ایک لفظ ہے، العالمین ایک لفظ ہے. اسی طرح الناس تک یہ سب ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. دھیان سے سنیے گا، میں بالکل شروع سے لے کے چل رہا ہوں، ابھی اسم فعل حرف پہ بھی نہیں آیا. اب انہوں نے تمام الفاظ کو غور کر کے، مسلسل غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ الفاظ کی ٹوٹل 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی یہ ٹوٹل 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی کا نام ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو ہر چیز کا نام یاد کرنا پڑے گا، اس کو انہوں نے اسم کا نام دے دیا. اور پھر کچھ الفاظ انہوں نے دیکھے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا. زمانے کل 3 ہیں. ابھی دیکھیں نا، ابھی ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ہمارا حال ہے. جو زمانہ ہمارا بیت گیا بچپن سے لے کر اب تک کا وہ ہمارا ماضی ہے، اور آئندہ بڑھاپے اور موت تک اور جنت میں جانے تک کا جو ہمارا زمانہ ہے وہ ہمارا مستقبل ہے. تو زمانے کی ٹوٹل 3 قسمیں، ماضی، حال اور مستقبل، گزرا ہوا، موجودہ اور آئندہ کا زمانہ، ٹھیک ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے اندر جو یہ زمانہ پایا جا رہا ہے، اور پھر ان الفاظ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے عجیب طریقے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور بار بار تبدیل ہوتے ہیں. تو ایک لفظ کو الگ الگ سمجھانے سے بہتر ہے انہوں نے کہا اس سب کو ایک نام دے دیا جائے. تو انہوں نے اس کو نام دیا فعل کا، کیونکہ یہ کام ہے جو کہ یا تو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے الکتابت، لکھنا ایک کام ہے. اس کام کا جو نام ہے الکتابت، یہ تو ہو گیا اسم، یہ اس کا نام ہے. لکھنا اردو میں اور عربی میں الکتابت. اب کسی نے کہا کتبت، میں نے لکھ لیا، تو اس نے گویا ماضی میں اپنے لکھنے کا ایک واقعہ سنا دیا کہ بھئی میں نے لکھ لیا، اس کے اندر ماضی کا زمانہ آ گیا، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا فعل ماضی.
اور موجودہ میں اکتبو میں لکھ رہا ہوں، یہ ہو گیا حال، اور اکتبو مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، میں لکھوں گا، یہ ہو گیا مستقبل، اور اسی میں مستقبل کے اندر امر اور نہیں بھی آتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، نہ کرنے کا حکم دیا جائے، تو یہ اس سب کے مشترکہ نام انہوں نے رکھ دیا فعل۔ اور اس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، 14 صیغے بنتے ہیں، اور پھر 14 صیغوں کی جو ایک گردان بنتی ہے، ایسی 65 گردانیں بنتی ہیں، جن میں سے 24 ماضی کی، 12 مضارع کی، اور پھر اس کے بعد 12 امر کی، 12 نہیں کی، اور 5 مشتقات کی، یہ 65 گردانیں بنتی ہیں۔ پھر یہ 65 گردانوں سے مل کر جو ایک باب بنتا ہے، باب نصر ینصرو، ایسے انہوں نے غور کر کر کے زبر زیر پیش کے فرق سے ابواب کی تقسیم کی انہوں نے، اور ٹوٹل ابواب کو میں نے ایک دفعہ جمع کیا تو یہ 44 تھے۔ پھر یہ سارا مل کر ایک قسم بنتی ہے، ایک کیٹیگری بنتی ہے حروف علت کے اعتبار سے، حمزہ کے اعتبار سے، تو ایسی کل 7 قسمیں جن کو علم الصرف میں 7 اقسام کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے چند جملوں کے اندر پوری علم الصرف کا خلاصہ سنا دیا۔ کبھی انشاءاللہ ہم اگلی بار اگر اللہ نے چاہا کورس مرتب کریں گے تو پھر علم الصرف کو ہم بڑی تسلی سے پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ 14 صیغوں کی گردان بنتی ہے اور 65 گردانیں ہیں، 65 گردانوں کا ایک باب بنتا ہے، ایسے 44 ابواب ہیں، 44 ابواب کی ایک قسم بنتی ہے، ایسی 7 قسمیں۔ آپ ان کو آپس میں ملٹی پلائی کریں تو یہ کئی لاکھ الفاظ گویا آپ کے سامنے آ گئے، یا ہزاروں، واللہ عالم۔ تو اب یہ ہو گیا، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا فعل۔ ذهب، يذهب، اذهب، لا تذهب، قتل، يقتل، قال، يقول، قل، سيقول السفهاء کے اندر سيقول، لن تنالوا البر کے اندر لن تنالوا، یہ سب افعال ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر نعبد، نستعین، یہ سب فعل ہیں، فعل مضارع ہیں، کوئی فعل ماضی ہے، کوئی امر ہے، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تیسری قسم انہوں نے ان الفاظ کی دیکھی جو نہ کسی کا نام ہے نہ ان کے اندر زمانہ ہے، بلکہ وہ گنے چنے چند الفاظ ہیں جو کہ جملے کی تکمیل کے لیے، جملے کو مکمل کرنے کے لیے بطور ٹول استعمال ہوتے ہیں، بطور آلے کے استعمال ہوتے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا حرف۔ اور وہ چند ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ کسی سبق میں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا چوتھے سبق میں ہے یا بہت آگے جا کر، چوتھے سبق میں شاید ہوگا، حروف پر میں نے پورا ایک سبق لکھ دیا ہے، سارے حروف اس کے اندر ہیں، میری ایک ویڈیو بھی اس پر بنی ہوئی ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ جب حروف پڑھیں گے تو لنک دے دوں گا۔ تو حروف ہم نے سب یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حروف مثلاً کیا ہیں، اردو میں حروف کیا ہے، اردو کو سمجھیں گے نا تو عربی سمجھنا آسان ہوگا۔ کا، کی، کے، نے، سے، تک، پر، میں، یہ سب حروف ہیں۔ ان کی جو عربی ہے من، فی، الی، حتی، با زیر بی، لام زیر لی، کاف زبر کا، یہ سب حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو ہم انشاءاللہ الگ سے یاد کر لیں گے، ابھی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افعال کے لیے علم الصرف کا خانہ خالی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے اسم، جو کہ ہمیں اس پورے جو 22 اسباق میں ہم کو لفظ اسم اس کو لے کے چلنا ہے، اور اس پر ہمیں انشاءاللہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم، کسی بھی چیز کا نام، آپ کا اسم شریف کیا ہے، اس میں گرامی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ تو اب اسم کی کتنی قسمیں ہیں، سوال غلط ہے، بلکہ صحیح سوال کیا ہے، اسم کی کتنی تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم اسم کی ہے معرب اور مبنی، جس کو متمکن اور غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے معرفہ نکرہ، تیسری قسم ہے مذکر مؤنث، چوتھی قسم ہے واحد تثنیہ اور جمع۔ ہم انشاءاللہ ہر تقسیم کو الگ الگ لے کے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کی جو تقسیم کو لیا ہے وہ معرب اور مبنی لی ہے۔ معرب اور مبنی لفظ کی بھی قسم ہے، اسم کی بھی قسم ہے، اسم کی بھی تقسیم ہے، لفظ کی بھی۔ اگر لفظ کی 3 قسمیں نا، اسم، فعل، حرف، تو لفظ ہی کی 2 قسمیں بھی ہم کر سکتے ہیں، معرب اور مبنی۔ اب مبنی کے اندر تمام حروف مبنی ہیں، اور اسم کے اندر سے کچھ مبنی ہے کچھ معرب ہے، فعل کے اندر بھی کچھ معرب ہے کچھ مبنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسم کے اندر، تو اسم میں جب چونکہ کچھ معرب ہے کچھ مبنی ہے، تو معرب کو نام دیا متمکن کا، مبنی کو نام دیا غیر متمکن کا۔ معرب اور مبنی کیا ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش کی تبدیلی ہے، واو، یا اور الف کی تبدیلی ہے، یہ عربی زبان کا خاصہ ہے، کسی زبان میں یہ امتیاز کسی بھی زبان میں نہیں پایا جاتا، یہ چیز، یہ فضیلت، یہ درجہ، یہ مقام کسی بھی زبان کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے آخر لفظوں کے آخر میں زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہو، یہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اور عربی زبان میں بھی بطور خاص یہ تبدیلی اسم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو جس اسم میں آخر کے اندر اعراب یعنی زبر زیر پیش اور الف واو یا وغیرہ کی تبدیلی ہوتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں، متمکن کہتے ہیں، جس میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کو غیر متمکن کہتے ہیں اور وہ مبنی ہوتا ہے۔ پھر غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں جو ہم نے تیسرے سبق میں تفصیل سے پڑھی۔ 8 قسمیں یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو یاد کریں، اس کو رٹا لگائیں، چلتے پھرتے اس کو سوچتے رہیں۔ ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہ بچے کہ جو زندگی میں کبھی بھی ہمارے سامنے آئے اور ہم دیکھتے ہی یہ نہ کہلیں کہ یہ غیر متمکن ہے، ہمیں دیکھتے ہی بتانا ہے کہ ہذا غیر متمکن ہے، الذی غیر متمکن ہے، اذا غیر متمکن ہے، کذا غیر متمکن ہے، اثنتا عشرہ غیر متمکن ہے، ہوا غیر متمکن ہے، انا غیر متمکن ہے، نحن غیر متمکن ہے، رویدہ بلہا غیر متمکن ہے، یہ سب غیر متمکن ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ غیر متمکن وہ اسما ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ علماء نحو نے پوری عربی زبان میں غور کر کے پہلے ایسے تمام الفاظ کو الگ کر لیا جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنی قسم کے الفاظ ہیں، تو اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک تو وہ الفاظ ہیں جو میں، تو، تم، ہم ضمیر کے لیے استعمال ہوتے، اس کا نام انہوں نے ضمیر رکھ کر اس کو الگ کر دیا۔ اس کی 70 ٹوٹل بنتی ہیں ضمیریں، 5 قسمیں اولاً بنتی ہیں اور ہر ایک کی 14 ضمیریں ہیں، 14 پنجے 70، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اشارے کے لیے آتے تو اس کو اسم اشارہ کا نام دے کے الگ کر لیا، ہادا ہادانی ہادینی، ہادی ہاتانی ہاتینی ہاولائی، ہادا ہادانی ہادینی ہاولائی، ہادی ہاتانی ہاتینی ہاولائی، اور ذالکا ذانی کا زینی کا الائی کا، تل کا تانی کا تینی کا الائی کا، یہ اسماء اشارہ کے نام سے انہوں نے الگ کر لیے۔ پھر کچھ انہوں نے دیکھا کہ جو اردو میں جیسے ہم جو ہے وہ جو ہے کہ جس طریقے سے جیسے جو جس شخص نے جس چیز کو یہ جو لگا کے ہم بات کرتے ہیں اس کو انہوں نے اس کی جو عربی تھی الذی الذین وغیرہ اس کو اسم موصول کا نام دے کر الگ کر لیا۔ یہ کیسے ہیں؟ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، اللوائی، ما اور من، یہ الفاظ انہوں نے الگ کر لیے، ان کا نام اسم موصول رکھ دیا۔ اب زندگی بھر ہمارے سامنے جب بھی من آئے گا، من، ہمارے من میں فوراً یہ آ جانا چاہیے کہ یہ غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کچھ الفاظ انہوں نے ایسے دیکھے جو ہے تو اسم مگر ان کا ترجمہ فعل والا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے اسم فعل کا نام دے دیا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مخصوص آوازوں کے نام تھے ان کو انہوں نے اسم صوت کا نام دے دیا۔ کچھ الفاظ ایسے جن کے اندر ظرفیت کے معنی پائے جاتے ہیں، جب، کب، تب، وہاں، یہاں، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، ٹھیک ہے نا، پہلے، بعد میں، ظرف زمان، ظرف مکان، یعنی جگہ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ظرفیت والے معنی پر مشتمل جو الفاظ تھے اس کو انہوں نے اسماء ظروف کا نام دے کر ان کو الگ کر دیا۔ اور وہ کون سے؟ عید، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، اعوذ، قبل، بعد، حیث، قدام، تحت، فوق۔ یہ میں نے اولا کے سال کا رٹا لگایا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ابھی دوبارہ تیبارہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پیش کر چکا ہوں بغیر کسی شرم کے۔ آپ کو بھی یہ رٹنا ہے، اس کو رٹ لیں، اس کے ہر لفظ کا ترجمہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے سبق میں، وہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے 4 الفاظ ایسے دیکھے جو مبہم انداز میں بطور کنائے کے پوچھے جا رہے ہوتے، کتنا، کیسا، کیا، ایسا ویسا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کو انہوں نے کم، کدا، کیتا، زیتا، یہ 4 الفاظ کو انہوں نے اسماء کنایہ کا نام دے کے الگ کر دیا۔ پھر باقی جو 9 لفظ بچے انہوں نے دیکھا کہ یہ 11 سے لے کر اور 19 تک ہیں، عدد ہیں اور یہ بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں 1 سے لے کر 10 تک جو عدد ہیں وہ تبدیل ہوتا ہے ان کا آخر، واحد، واحدن، واحدن، ثانی، ثانی، واحد، اثنین، اثنانی، اثنینی، تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ثلاثتن، ثلاثتن، ثلاثتین، تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، عشرتن، عشرتن، عشرتین، 10 تک انہوں نے دیکھا تبدیل ہو رہا ہے۔ جیسی 11ویں کے عدد کو انہوں نے دیکھا احد عشرہ، تو انہوں نے پورے کلام عرب میں غور کر کے دیکھا احد عشرہ اور احدی عشرہ جو ہے اس کے آخر میں جو عشرہ ہے اس کی جو راہ ہے اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کلام عرب میں، قرآن میں، حدیث میں کبھی احد عشرن ہوتا ہو، کبھی رن ہوتا ہو، کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح 19 تک، 19 عشرہ یا 19 عشرہ تک انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 20 کا عدد آتا ہے عشرونہ، اور پھر اس کے بعد 21 سے لے کر 1000، 1500 اور بغیر حساب تک جتنے بھی الفاظ ہیں عدد کے لیے وہ سب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے ان کا آخر، تو ان سب کو تو انہوں نے کہا یہ تو معرب ہے۔ یہ 11 سے لے کر 19 تک جو 9 عدد ہیں یہ انہوں نے دیکھا علماء نحو نے کہ ان کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا، لہذا ان کو اٹھا کر ایک سیٹ بنایا، 8ویں قسم بنایا، اس کا نام رکھا مرکب بنائی۔ مرکب کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے، پہلا لفظ احد ہے، دوسرا عشرہ، اس کو مرکب کا نام دے دیا۔ بنائی کیوں رکھا؟ بنائی کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کے اندر دوسرا جز تو چلو مبنی ہے،
بلکہ ہاں بنائی، دیکھیں بنائی مبنی ہونے سے، اور یہ بنائی انہوں نے اس لیے رکھا کہ یہ مبنی ہے، غیر متمکن ہے۔ مرکب بنائی یعنی وہ مرکب جو کہ مبنی ہے، تو 11 سے لے کر 19 تک 9 الفاظ ایسے ہیں کہ ہر لفظ مرکب ہے اور ہر لفظ مبنی ہے غیر متمکن۔ تو یہ غیر متمکن کی 8 قسمیں، میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے اس کی تشریح نہیں کر سکتا تھا۔ میری عصر سے لے کر میں نے پورا مغرب تک کا وقت اس میں لگا دیا۔ 20 منٹ کی یہ آڈیو بن گئی ہے، اللہ کرے آپ تک پہنچ بھی جائے یہ، اور میرے پاس سے اپلوڈ ہو جائے صحیح طریقے سے اور آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے، ورنہ پوری محنت ضائع ہونے والی بات ہے۔ تاہم خیر ہے، اگر آپ تک نہیں بھی پہنچتی تو میرا سبق پکا ہو گیا، پہنچ گئی ہے تو میری آخری اس بات کو سن کر تھوڑا سا ہنس لیجئے گا، کیونکہ دماغ اچھا خاصا خشک ہو گیا ہوگا۔ اور میں پھر تھوڑا سا اور خشک کر دوں، خشک کہ دیکھیں آپ نے 3 سبق پڑھ لیے اب تک۔ پہلے سبق میں اسم فعل حرف، دوسرے سبق میں معرب مبنی، تیسرے سبق میں غیر متمکن، ٹھیک ہے۔ اسم فعل حرف دوبارہ تشریح نہیں کروں گا، معرب مبنی دوبارہ تشریح نہیں کروں گا، غیر متمکن دوبارہ تشریح نہیں کروں گا، میں نے کر دیے۔ اس کو سن لیں، اس کو پڑھ لیں، کسی کو سنائیں، اور اپنے کسی جاننے والے کو جو بیچارہ 200 روپے فیس نہ دے سکتا ہو یا نہ دے سکی ہو، اس کو پکڑیں، اس کو بولے بھائی آ جاؤ، میں تم کو فری میں یہ کورس کراتا ہوں، کراتی ہوں، اور اس کو یہ پورا سمجھائیں مرکب، ٹھیک ہے۔ تو میں اب اجازت چاہوں گا، اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس سے فائدہ ہو جائے، اور آج کی چھٹی کا جو مقصد ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے۔ السلام علیکم۔